ساتھ موجود ہے بہت ہی بڑے عالم دین، سیاستدان اور سوشل ایکٹیوسٹ سے۔ تو سر آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے حالات ہیں جس کی بنا پر آپ سیاست میں آنے پر مجبور ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صدائے جمان برادران کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں کے توسط سے نوجوان اور ہمارے علاقے کے برادران تک اپنے پیغام پہنچانے میں وہ ہو جائیں، یہ راستہ فراہم کیا۔ اور آپ کے سوال کے لیے میں ایک مختصر سے مقدمہ چینی کروں گا، پھر اس کے بعد شاید میں اس جواب کو جو ہے مفصل انداز میں جواب دے سکوں۔ وہ یہ ہیں کہ دیکھیں محترم، ہم شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلانی نے یہ نہیں کیا، فلانی نے یہ نہیں کیا، فلانی نے یہ نہیں کیا۔ تو اردو میں ایک شعر بھی ہیں، ظلمت شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اس حوالے سے میں اپنے آپ کو شگر کے مسائل سے اپنے آپ کو جدا نہیں سمجھتا، اور گزشتہ 55 سالوں میں شگر کو جس نہج پہ، جس ترقی کے اس پہ مقام پہ پہنچنا چاہیے تھا، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ میرے لیے راجہ اعظم ہو، عمران ندیم ہوں یا طاہر شگری ہوں، یہ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ ہمارے قوم کے بزرگان ہیں۔ شاید انہوں نے اپنے توان کے مطابق کچھ کرنا چاہا ہو اور ان سے یہ نہیں ہو سکا، تو میں چاہتا ہوں ایک ٹیم لے کر، چونکہ شگر کے ترقی کے لیے فرد واحد سے شاید کوئی بھی کام فرد واحد سے ممکن نہیں، اور خصوصاً شگر کے ترقی کے لیے ایک فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ آپ جیسے نوجوان تعلیم یافتہ پڑھے لکھے دانشور اور مفکر حضرات پر مشتمل کوئی ٹیم موجود نہ ہو۔ تو لذا میرا سوچ یہ ہے اور میرا خواب یہ ہے، اور میں ہمیشہ اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس حلقے میں کیٹو جیسے بلند و بالا وہ پہاڑ موجود ہوں، تو وہاں کے بسنے والے عوام کم از کم کیٹو کے تعلیمی حوالے سے، صحت کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے اور عزت و وقار کے حوالے سے وہ کیٹو کے بلندی کے برابر زندگی گزاریں۔ اور یہی وہ خواب ہے جس کے تعبیر کے لیے میں نے سوچا کہ میں ایک فرزند شگر ہونے کے ناطے مجھے بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے زبان کے مطابق ساری کوشش کرنا چاہیے کہ اس حلقے کو ایک بے مثال اور روشن مستقبل کی طرف لے کے جانے کے لیے اب خود سے جو ممکن ہے وہ تمام تر ساری کوشش جو ہے میدانی عمل میں شروع کریں۔ بالکل، ابھی تک جو ہے سابقہ نمائندے کی اگر ہم بات کریں تو عمران ندیم نے کم از کم 15 سال حکومت کی، راجہ اعظم خان نے بھی تقریباً 15-10 سال حکومت کی۔ کیا آپ ان کی جو ہے کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کیا عمران ندیم نے اس علاقے کو وہی حقوق دیے جو اس نے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ؟ اس میں ایسا ہے کہ میں ذاتاً مرحوم حاجی محمد حسین سے لے کر ندیم کے اسی آخری الیکشن تک میں ندیم کے ساتھ تھا، اور ایک حوالے سے میرے لیے والد محترم کا وہ بھی عزت بھی اور ان کا احترام بھی، ان کا حکم بھی سب اول ہمارے لیے عزیز ہیں۔ تو ہم سب گھرانے عمران ندیم کے ساتھ تھے، لیکن مجھے انتہائی شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا اور خود میرے ساتھ، میرے گاؤں والوں کے ساتھ انہوں نے جو وعدہ کیا وہ بہت ایک مختصر سا ایک چیز تھا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورا ہوا۔ بہت سارے وعدے ایسے ہیں، ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ ہمارے معدنیات کے تحفظ کریں گے۔ تو آپ نوجوان نسل ہیں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ جائیں گلگت مینرل ڈپارٹمنٹ میں، آپ جا کے وہ پتہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں شگر لمسا سے لے کے اسکولی اور ارندتے کے جتنے بھی وہ ہیں دریا کے دونوں اطراف کے میدان ہیں، یہاں تک کہ یہاں
ریت دوسروں نے لیز پہ اٹھایا ہے، اب شگر کے عوام کے لیے کچھ بچا ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو پہاڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف دریا کے دونوں طرف جتنے بھی وہ میادین ہیں ان میدانوں پہ نمائندے جو ہے گلگت بلتستان شگر کی جو ہے حقوق حاصل کرنے میں ناکام رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عمران ندیم ابھی تک جو ہے علماء کا سہارا لے رہے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں کہ میں علماء پرست ہوں جی، اور علماء ہمارے ساتھ ہیں، ابھی تک وہ یہی دعویٰ کرتے رہے۔ جی، تو اس بار الیکشن میں علماء الگ ہے ان سے، جی، تاریخ اسلامی نے اپنا نمائندہ جی، اور وحدت المسلمین کی طرف سے آپ آ رہے ہیں، جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کون جو ہے علماء پرست ہے جی، اور جو ہے کس کو ہونا چاہیے؟ اس میں بھی ایسا ہے میرے محترم، دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم علماء پرست ہیں، ہم قرآن پرست ہیں، دین پرست ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اور کچھ وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا پرست ہیں۔ تو میں اس سے زیادہ وہ بیان نہیں کر سکتا، نہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہوں کہ میرے اس کے ساتھ میرے جدا ہونے سے یعنی کہ اب اس کے ساتھ کوئی علماء نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بھی ممکن ہے اب بھی علماء موجود ہوں گے جو ہمارے علاقے کے حوالے سے ہیں، لیکن میں آپ کو بریکٹ میں یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے علماء کرام ہمارے لیے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء اپنے زمانے کی سیاست سے بے خبر ہیں۔ یعنی ہمارے علماء اس چیز کو نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر شگر کے اندر جو گولڈ ہیں یا منرلز ہیں، ان کی قیمت بین الاقوامی طور پر اس کی کیا قیمت ہے وہ ہمارے علماء اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تعلیمی مراکز میں دوسرے حلقے یا دنیا کہاں پہنچے ہیں یہ ہمارے علماء اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھلا کرے، ہمارے علماء کے پاس ایک معیار ہے کہ وہ داڑھی رکھتا ہو اور ان کے سامنے جب بھی پہنچے تو جھکے ہوئے انداز میں سلام پیش کرتے ہوں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف ہیں اور اسی کو نمائندہ منتخب کرنے کے لیے اپنے سفارشات دیتے ہیں۔ گاڑی میں نہیں ہے۔ جی جی سر۔ تو آپ جو ہے ابھی ہمارے ہاں ایشو بھی چل رہے ہیں، عمران ندیم ہو یا طاہر شگری ہو، ڈسٹرکٹ جو ہمارے تحصیل جی سب ڈویژن کا جو ایشو ہے وہ تو گلاب پور میں بنایا گیا جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلاب پور میں بنانا کیا عوام کے لیے فیزیبل ہے، عوام کے لیے سہولیات کا باعث ہے، یا تیسر میں اس کو بننا چاہیے تھا؟ موزون جگہ جو ہے کون سی تھی آپ ہمیں بتائیں گے، اور اس میں نمائندوں کی کیا خامیاں، کس نے کوتاہی کی؟ جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی یعنی بہت سارے لوگ مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں میرے محترم۔ آپ پہلے تحصیل کے بارے میں آپ یہ وہ رکھیں، یقین رکھیں کہ ریاست کے پاس اور بھی تو تحصیل ہیں ریاست کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ریاست کے پاس صرف ایک تحصیل تھا، اب وہ گلاب پور کے لیے دے دیا تو ادھر اوپر تیسرا والوں کے لیے یا باش ہے اور 10 برادو والوں کے لیے اور تحصیل نہیں بچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ریاست سے ہم دوبارہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی گلاب پور اور وزیر پور کو آپ نے جس طرح تحصیل دیا اسی طرح تیسرا کو بھی باش ہے اور برادو یونین کو ساتھ ملا کے یہاں پہ بھی ایک تحصیل بنایا جائے، تحصیلی کے تھرو۔ لیکن میں آپ کو ایک یقینی اور انتہائی شرمندگی کے ساتھ میں آپ تک یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تحصیلی کیٹو سوائے سیاسی مقاصد کے اور کوئی ہدف نہیں رکھتا تھا۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی زمانے میں سیاست کے لیے فساد درکار ہوا کرتا تھا، تو اس زمانے میں 20 اور سیسکو کے درمیان فساد برپا کیا گیا اور جس کے نتیجے میں 2 بندے قتل ہوئے۔ مرحوم شیخ مہدی کو اپنے جوان بیٹے کے بارے میں انصاف نہیں ملا، وہ آخر جا کے ایران میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک فساد چاہیے تھا، وہ فساد 10 یونٹ اور 10 کے درمیان انہوں نے برپا کیا، اور اب چاہیے تھا اور ایک فساد، وہ فساد انہوں نے تحصیل کیٹو یا تحصیل گلاب پور کے نام پہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کے فضل سے یہ ناکام ہوا۔ جی میرے لیے دیکھیں میرے محترم،
میرے لیے تیسر کے جوان، تیسر کے مومنین، باشے کے مومنین اتنا عزیز ہیں جتنا وزیر پور کے اہل حدیث، اہل سنت، اہل نوربخشی برادران میرے لیے عزیز ہیں. ٹھیک ہے جی. کہیں ہمارے اس حربے سے یا اس احتجاج سے کہیں وہ لوگ یہ نہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ دیکھیں جی ہم مذہبی اقلیت میں ہیں اس لیے لوگوں نے تحصیل گلاب پور کا مخالفت کیا، مذہبی تعصبات کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں. اس طرح کے تصورات سے تحصیل کا جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے آپس کے اختلاف کا جو نقصان ہے، نقصان ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. جتنا تحصیل کا فائدہ ہے اس سے بڑھ کے ہمارے اختلافات کا ہمارے لیے کیا ہے کہ نقصان ہے. یہاں پہ بھی مجھے بڑا تعجب ہے کہ عمران ندیم صاحب 5 سال اسمبلی میں بیٹھے ہیں، خود اسی کے ٹینور میں گلاب پور کے تحصیل گلاب پور میں انہیں نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، لیکن عمران ندیم صاحب ایک بات یعنی 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف بتانے سے قاصر رہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یا تو تیسر کو اس کو تیسر سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا گلاب پور سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اس لیے وہ اب تک اپنا ایک واضح خاموشی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس خاموشی میں منافقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں منافقت ہے. اس میں ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے میں گلاب پور کے جوانوں سے بھی تیسر کے جوانوں سے بھی دونوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خدا را ہمیں آپس میں جو لڑائی اور جھگڑے وہ فساد پہ ڈال کر ہم سے جن لوگوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیا، خدا را اس طرح کی تاریخ کو دوبارہ شیور میں دہرانے کی وہ کوشش نہ کریں. گزشتہ ہمارے فسادات سے جنہوں نے فائدہ لیا اس سے عبرت حاصل کریں. میرا نقطۂ نظر یہی ہے. اگر مجھے موقع ملتا ہے تو تیسر کے لیے یا دوسرے جگہوں کے لیے یہ مختصر چیزیں ہیں. تحصیل ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. تیسر کو میں مستقبل قریب میں ایک علمی مرکز کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا کوشش بھی یہی ہوگا کہ اوپر باشے سے بھی اس طرف 10 ہو اور برادوں سے بھی بسوں کا جو ہے سروس ہو، طلبہ و طالبات تیسر آئیں، وہاں پہ پڑھیں، واپس اپنے گھروں پہ چلے جائیں. یہ میرا خواب ہے. بالکل جی. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عام طور پر لوگوں کا ایک خیال ہے کہ لوگ جو ہے سیاست میں جیتنے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. یہ سوال جو ہے چاہے وہ ہمارے مقامی لیول پہ دیکھیں مجلس وحدت المسلمین تحریک اسلامی ہو یا کوئی اور، اگر نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو حاجی الرحمان کو وہ زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مذہب کو استعمال کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست میں جو ہے کس طرح کے ریلیشنز ہونے چاہیے، اور کیا جو ہے آپ اس بار مذہب کو استعمال کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے، اگر نہیں کرتے تو آپ جو وہ یہ میرے مطلب وہ یہ ہیں کہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لفظ سیاست کو سمجھنا ہوگا کہ سیاست کہتے کسے ہیں. جی سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جسے مغرب سے لیا جائے، اور مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم مکے سے لیا جائے. جی بلکہ سیاست کی تعریف یہ ہے کہ سیاست سے مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کے بہتری کے لیے مشورہ کرنا اور اس مشورے پر عمل درآمد کے لیے ساری کوشش کرنا، کسی قوم کو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جانا، اس کا نام ہے سیاست. میں ایک مختصر تعریف کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا یہ کل سیاست کی تعریف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسلام میں تو یہی چاہتے ہیں، مذہب بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان پستی سے بلندی کی طرف وہ سفر کرے. جی اسلام کا ہدف بھی یہی ہے کہ اسلام چاہتے ہیں کہ انسان بدبختی سے خوشبختی کی طرف یعنی کہ رغبت دے کر اس کو لایا جائے، بلایا جائے. جی تو آپ دیکھیں اسلام یا مذہب عین سیاست ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ دونوں کوئی جدا ہوں اور ایک کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے مدد لیا جاتا ہو، دوسرے کو استعمال کیا جا رہا ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام مثال کے طور پر ایک بندے کی خوشبختی اس کی ظاہری وہ تمیز اور ظاہری صفائی میں ہے. مثال میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جی تو سیاست بھی یہی ہے. سیاست میں کچھ چیزیں ایسے ہیں، مثال کے طور پر نوجوان نسل ابھی یہ کہنا شروع کیا کہ سیاست بری چیز ہے، سیاست میں اچھے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے،
سیاست میں جھوٹ ہے، سیاست میں کرپشن ہے، سیاست میں ہمارے یہاں کے بنائے گئے یہاں کے نمائندوں نے یہ چیزیں یہ بنایا نا، میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں میرے نوجوان نسل، اللہ آپ ان کو سلامت رکھیں، سیاست خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ سیاستدان بھی منحصر ہیں کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں اور کس حد تک وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے یا میرے نوجوانوں سے وعدہ یہ ہے کہ میں اپنے ووٹ کے لیے نہ چادر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو انشاءاللہ اس کو استعمال کروں گا، نہ عباس کے پرچم کو نعوذ باللہ اس بیچ میں لا کے اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مطلب ماضی میں یہ ہوتا ہے، ماضی میں ایسا ہوا جس کا جتنا مذمت کریں کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت انتہائی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا، کہاں چادر زینب اور کہاں اور جا کے اسمبلی میں 2 کروڑ میں ووٹ فروخت کر یہ اس طرح کے واقعات آپ جیسے نوجوان نسل کو سیاست کے اصل چہرے سے دور رکھے ہوئے ہیں، اصل کردار سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ایسے وعدے نہ کریں جو ممکن ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں آسمان سے تارے لا کے شکر والوں کے دامن میں انشاءاللہ ڈالوں گا، امریکہ کے اس طرح کے میں بلند بالا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسی غریب عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم جتنا ممکن ہو سکے جھوٹ سے، کرپشن سے، اقربا پروری سے، جیالہ نوازی سے، ٹولہ پرستی سے جتنا ممکن ہو سکے ہم دور رہیں گے۔ ہم سیاست کے وہ خوبصورت چہرہ دکھانے کی کوشش کریں گے جو آج تک میرے بلتستان کے جوانوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بالکل۔ تو کانسٹیٹیوشن رائٹس کے حوالے سے ہم ایک کوشچن آپ سے پوچھیں گے، آئینی حقوق کے، یہ تو میرے شگر سے محسوس ہوتی ہے۔ اب جو ہے ہم تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئینی حقوق ہندوستان کا ایک بنیادی آئین اور آئینی حقوق سے ہمیں جو ہے معلوم رکھا گیا ہے، تو آپ آئینی حقوق کے حوالے سے کیا جو ہے سوچ رکھتے ہیں؟ کیا اس کے حصول کے لیے آپ فائٹ کریں گے؟ اس میں ایسا ہے نا جی محترم، مثال کے طور پر مجھے مائک پر بیٹھ کر یہ بڑھکے مارنے کا اللہ کسی کو بھی توفیق نہ دیں، اور خصوصاً میں دعا کرتا ہوں خدایا مجھے یعنی اپنے کیے ہوئے اچھائیوں کو ریاکاری کے طور پر استعمال کرنے کا کبھی بھی مجھے موقع ہی نہ دیں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گلگت بلتستان کے جوانوں کو حقوق کے نام پر جو پیٹی پڑھایا گیا ہے وہ غلط پیٹی پڑھایا گیا ہے۔ مثال میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہمیں کہا یہ گیا کہ حقوق روڈ ہیں، حقوق ہسپتال ہیں، حقوق اسمبلی ہیں، حقوق جھنڈا ہیں، حقوق ٹھیکیداری ہیں، اور جبکہ یہ سب حقوق نہیں ہیں۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہمیں آئینی حقوق چاہیے، آئینی حقوق سے مراد میں اپنے حوالے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 12 سالوں سے ہم نے یادگار کو ایک بہترین اپوزیشن کا روپ دے رکھا، اور اسی یادگار پہ ہم نے گلگت سکردو روڈ کے بارے میں آواز بلند کیا، ہسپتال کے بارے میں آواز بلند کیا، سبسڈی کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کیا، گندم کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کیا، اور معدنیات کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کیا، لیکن یہ سب حقوق نہیں تھے۔ ابھی آپ جیسے پہنچے ہوئے جو صحابی برادران ہیں، تعلیم یافتہ جوان ہیں، وہ میرے قوم کو سمجھائیں کہ آئینی حقوق سے مراد یہ ہیں کہ پاکستان ہمیں یا تو اپنا مکمل حصہ قرار دے دیں، جی جو حقوق صوبہ پنجاب کو ملتا ہے، جی پشاور کو ملتا ہے، بلوچستان کو ملتا ہے، کراچی کو ملتا ہے، وہی حقوق میرے گلگت بلتستان کو بھی دے، جی یا وہ کہیں کہ آپ لوگ متنازع ہیں گلگت بلتستان، 2 ٹوک فیصلہ ہونا باقی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ متنازع ہیں۔ اب متنازع ہے کہ جب انہوں نے بیان دیا ہے، ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ ہمیں متنازع اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہمیں آزاد کشمیر کی طرح سیٹ اپ دیا جائے گا۔ وہ سرکار کمیٹی نے بھی یہی کہا تھا جو ہے عبوری سیٹ اپ دیا جائے، لیکن گورنمنٹ جو ہے عمل نہیں کرتے۔
जब उसको फायदे की बात आती है, जैसे सी पे यहाँ से गुजरते हैं तो उस वक्त मुतनाज़ नहीं होते। अगर इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए तो यहाँ से सी पे का गुजरना जो है गैर कानूनी है। यहाँ बासी डैम का गुजरना जो है यहाँ पे बनाना गैर कानूनी है। चीन को आपने जो है शाहजहां से 5181 स्क्वायर किलोमीटर आपने चीन को दे दिया काट के, उस वक्त मुतनाज़ नहीं हो गया। अब मुतनाज़ कैसे हुआ? ठीक है ना, ये जो है मैं आपको ये बता, अब जब हुकूक की बारी आती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये जो आप फरमा रहे हैं ना, ये आपके कहने से, मेरे कहने से, मिसाल के तौर पर किसी शायर के कहने से, किसी आदमी के कहने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। बल्कि क्या है, हमें एक, चाहे वो अख्तियार हो चाहे वो बेअख्तियार हो, एक असेंबली तो दिया हुआ है ना, असेंबली तो दिया हुआ है। इस असेंबली में गुज़श्ता जब से असेंबली बना है आज तक आप खुद फरमाएं कि इस असेंबली ने हमारे आईनी हुकूक के लिए कौन सा वो होता है? नहीं, वो तो नवाज शरीफ की पार्टी हो तो फिर उसकी जो है दलाली करते हैं जी, पीपल्स पार्टी हो तो उनकी करते हैं, जो बाहर से हुक्म आते हैं उसी पे पैरवी करते हैं, वरना उसकी हुकूमत तो चली जाएगी, जब तक उसके जब तक आप अपने, आप जैसे पढ़े लिखे बासलाहियत नौजवान असेंबली जाके अपने आईनी हुकूक के बारे में आवाज़ उठाना शुरू न करेंगे, नहीं करेंगे, हमें एक दो महफिलों में इस तरह के इंटरव्यूज में हम आईनी हुकूक की बात करके शायद मैं नहीं समझता ये मसला। ये तो हम सेमिनार्स, ये जो है जलसे कॉन्फ्रेंस में तो कहते ही रहते हैं जी, लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए वही जो हुकूमत बनती है जी हमारे असेंबली में, उसी को जो है एक दफ़ा वो कहे ना कि हम सारे इस्तीफा दे रहे हैं, जी, वो क्यों नहीं कहते? वो इसमें दो बातें मैं आपको अहम बताने जा रहा हूँ, वो ये है, एक हमारे कौम आईनी हुकूक के अहमियत से बेखबर है, एक दूसरा अब तक जितने भी लोगों ने मरहूम शेख गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और सईद हैदर शाह रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के अलावा जितने भी रहनुमाओं ने आईनी हुकूक का नारा लगाया, उन्होंने मफादात पर सौदाबाजी किया। अब आवाम किसी बंदे को लीडर समझकर उसके आवाज़ पर लब्बे कहते हुए 10 मरतबा सोचते हैं कि क्या पता यार ये बंदा किस मोड़ पे आके हमें बेच कर आराम से घर चला जाए। ठीक है जी, तो जब तक कौम बहैसियत तो कौम पर बनकर नहीं उठेंगे इस मसले के लिए, इस मसले को आप अपना जाती, मैं अपना जाती, हर कोई अपना जाती मसला समझने के बजाय हम समझे ये कौमी मसला है, इसके लिए गिलगित से लेकर आखिर सियासत तक के अवाम एक मरतबा बैक वक़्त एक आवाज़ होकर उठे ना जी, तो 1 घंटे में ये मसला हल तलब चीज़ें हल हो सकती है। बिल्कुल जी, तो जो है आईनी हुकूक के हवाले से अगर वो कहें जी, गवर्नमेंट कि आप टैक्स दे रहे, हम आईनी हुकूक देंगे, तो टैक्स और जितने भी जो उन्होंने महसूलात लेने हैं, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के गरीब आवाम पे जाती नहीं होगी? देखें यही तो मसला है। मैं आपसे ये कहता हूँ, आप पढ़ा लिखा नौजवान हैं, हम यानी कि मैदान अमल में टैक्स दे रहे हैं, यानी अल्फाज हमारे ऊपर दोबारा बोझ नहीं डाल सकता। हम माचिस पे, सिगरेट पे, चीनी पे, हर एक पे टैक्स दे रहे हैं इस वक्त। आप यकीन नहीं करेंगे, पिंडी से बढ़कर गिलगित बल्तिस्तान टैक्स अदा करता है। ये जो हमारी जायदाद वगैरह है, तनख्वाह वगैरह है, ये इन पे तो अभी तक मेरे ख्याल में टैक्स नहीं लगे। वो यही नहीं, देखो, लेकिन मसला ये है, मैं समझता हूँ ये एक चीज़ कतकलारी माफ मुझे ये फरमाएं कि मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत ये कहते हैं कि देखें जी हम आपके हुकूक अदा करेंगे, आप टैक्स दे दें, ये होता है मिसाल के तौर पर दुकानदारी का एक मामला है जी, आप मुझे 20 रुपये देते हैं, तो उस 20 रुपये के एवज में मैं आपको आधा किलो चीनी जो है तोड़ के देता है, ऐसा है कि नहीं है? हम देखते हैं वहाँ से दिए जाने वाले हुकूक ये काबिल, इस काबिल हैं कि उसके लिए हम टैक्स अदा करना पड़े, फिर भी हम टैक्स अदा करके वो अभी आप फाटा को देंगे। अभी आप फाटा को देखें, वहाँ पे जो कौमी असेंबली में उनकी नुमाइंदगी है जी, इसके अलावा टैक्स भी नहीं है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पर टैक्स लगाया जाए तो यहाँ पे टैक्स तो गरीब आवाम से लेंगे, लेकिन एक बंदा जो है वहाँ पे जाके ऐशी करेंगे इस नाम नुमाइंदगी के नाम से, तो फिर क्या मैं कह रहा हूँ कि इससे जो है आवाम पे ज्यादती होगी कि आपका यकीनन ज्यादती होगी। एक बंदा तो इस्लामाबाद में ऐसी करेंगे, बता रहा हूँ जी, आप एक बंदे की गलती को
पूरा एक सिस्टम पे वो ना करना, कम अज़ कम एक रास्ता तो आप खोलें। वो बंदा अगर मिसाल के तौर पर पहली मरतबा हमसे कोई हमारे साथ धोखा देता है तो ये धोखा बर्दाश्त करो, ताकि आने वाला कोई आप जैसे एक बंदा उधर जाने का आप रास्ता तो कम अज़ कम पहले तय करें। इस होप से कि मुझे मिसाल के तौर पर अभी मैं सोच रहा हूँ शिगर से इलेक्शन लड़ूँ कि इस सोच से कि मुझे हारना है, मैं अपनी जगह से उठना ही वो छोड़ दें, तो ये तो कोई काम नहीं है ना जी। मैदान में आएंगे तब जाके कोई धोखा देंगे, कोई आपके साथ अच्छाई करेंगे, कोई वोट देंगे, कोई वोट नहीं देंगे, ये तो बात वाली बात है जी। बिल्कुल। तो आप जो है इलेक्शन में आना आपका जो है अटल फैसला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कोई फोर्स आ जाए बाद में जी, तो आप जो है क्या कंप्रोमाइज़ करने के लिए कंप्रोमाइज़ में ऐसा है मेरे मोहतरम, कंप्रोमाइज़ में ऐसा है कि जब मिसाल के तौर पर मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कंप्रोमाइज़ वो लोग करते हैं जिनको कोई खौफ और डर हो कि उनको कुछ खो रहे हैं। अल्लाह की मदद से सिवाय अपने ये बच्चों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है जी। तो आप जो है किसी भी सूरत में इंशाल्लाह। तो आखिर में आप जो है नौजवानों के नाम क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवानों के नाम पे मैं हाथ जोड़ के उन्हें इल्तिमास करता हूँ, वो शिगर सेंटर पे हूँ, चुलका से हूँ, गुलापुर बदरपुर पे हूँ, या यहाँ हमारे मिसाल के तौर पर ये छत एरिया से हूँ, जहाँ से जी और बादशाह से हूँ, मैं उन्हें इल्तिमास करता हूँ। देखें हमेशा अक़वाम की तकदीर जवानों ने ही तब्दील किया है। आप अपने गली महल्लों में बैठे हुए वो पुराना जरसूमे बूढ़ों की बातों में ना आए। आप एक रोशन मुस्तक़बिल, एक तरकीब याफ्ता शिगर के लिए या तरकीब के राह पर गामज़न शिगर के राह हमवार करने के लिए मैदान अमल में आए। मैं नहीं कहता कि मुझे ही वोट दें, लेकिन जिसे भी वोट देना है खुदारा अपने वोट की कीमत को पहचाने, अपने इलाके की अहमियत को पहचाने। अल्लाह ने आपको जिन जिन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों को अग़ियार के हाथों में जो अक्सर दराज से इस वक्त शबखून मार रहे हैं, मज़ीद उनके हाथों में जाने से रोकने के लिए एक सब में एक ही फिक्र में मुत्तहिद हो जाएं। इंशाअल्लाह शिगर की तरक्की इसी चीज़ में क्या है जी मुस्मिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ जो है शिया हसन जौहरी साहब मौजूद थे, उन्होंने खूबसूरत बातें की। इंशाअल्लाह इस पर अगर अमल हो जाए तो फिर शिगर की तकदीर बदल सकती है। थैंक यू।